جو یہ عمل کرتے ہیں خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کے کہ آپ اس بارے میں شک میں نہ ہوں جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ یہ تو جو عبادت کرتے ہیں ان سے پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، تو ان کی تقلید آبا کی بجائے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک بات جو ذہن کے اندر عام بندے کے آ سکتی ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شک کرتے تھے؟ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا شک ہو، شبہ ہو، نہ عبادت کرنے والوں کے ابطال کا کوئی شک، نہ جن کی عبادت کی جا رہی ہے ان کے باطل ہونے کا کوئی شک۔ یہ ایسے ہے جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین، اے نبی اللہ سے ڈریے اور کافروں کی اطاعت مت کیجیے۔ تو کیا مطلب آپ کافروں کی اطاعت تو نہیں کرتے تھے؟ یہ تو ایک حکم دینا ہوتا ہے، اگرچہ پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ عمل پیرا ہوں، تو یہ خطاب کا ایک انداز ہے جو بعد کے لوگوں کے لیے بھی سبق ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو نبی علیہ السلام تو پہلے کے نمازی۔ اسی طریقے سے کہا گیا منافقوں کی اتباع نہیں کرنی، حالانکہ آپ تو منافقوں کی اتباع نہیں کرتے تھے۔ تو یہ حکم دیا گیا، بعد کے لوگوں کے لیے بھی ایک نمونہ بنایا گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے جس کی یہ لوگ عبادت، وہ باطل ہیں، عبادت بھی باطل، جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی باطل۔ یہ نہیں عبادت کرتے مگر اس سے پہلے ان کے باپ دادا بھی کرتے تھے، ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، تقلید آبا ہے، باپ دادا جو کچھ کرتے آئے یہ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں۔ تو پھر انجام باپ دادا کا جو کچھ ہوا ہے ان کا بھی وہی ہوگا نا۔ اب عرب جو ہیں بت پرستی عربوں کے اندر جس بندے نے جاری کی، عمر بن لحی خزائی بنو خزاعہ جو ہیں وہ اس کے قبیلے سے ہیں، اس کی نسل سے ہیں، تو اس نے بت پرستی کی عربوں کے اندر ایجاد کی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس کو جہنم میں انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا، انجام تو اس کا بھی برا ہوا، بعد میں جو پیروکار ہیں ان کا بھی برا۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور بے شک ہم پورا دیں گے ان کو ان کا حصہ، جس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ جیسے پچھلوں کو دیا ایسے ان کو بھی دے دیں گے، دنیا میں نہ صحیح آخرت میں مل جائے گا۔ بعض قومیں اللہ نے دنیا میں تباہ کر دی، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں کچھ نہیں کیا لیکن آخرت کے اندر تباہ و برباد، ہلاکت۔ تو پھر فرمایا یہاں پر وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جس میں اختلاف کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے یہاں پر پھر سے کیا، پہلے بھی ان کا تذکرہ ہوا، یہاں پر بھی ان کا تذکرہ ہوا ہے کہ ہم نے ان کو کتاب دی جس کتاب کے اندر اختلاف کیا گیا، بعد میں آنے والے لوگوں نے اس میں اختلاف کیا۔ تو اب پہلے بھی تذکرہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کا، دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا، فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، جاؤ دونوں ہارون اور موسیٰ فرعون کی طرف۔ اب فرعون اور فرعون کے سرداروں کو دعوت تھی، کیا دعوت تھی؟ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، اسلام قبول کر لے، توحید کی دعوت بھی تھی، بنی اسرائیل کے اوپر ظلم و جبر ختم کر کے میرے ساتھ اس کو بھیج دے، فَأَرْسِلْ مَعِيَ بنی اسرائیل، لیکن وہ نہیں مانا، وہ آپ نے پیچھے پڑا۔ پھر ان کو بنی اسرائیلیوں فرعون کی قوم کو سرداروں کو نشانیاں دکھائی گئی، معجزے دکھائے گئے، ید بیضاء دکھایا گیا، لاٹھی کا سانپ بننا دکھایا گیا، طرح طرح کے 9 بڑی نشانیاں بھی دکھائی گئی، لیکن اس کے باوجود ماننے سے اس نے انکار کیا۔ حتیٰ کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے اس نے تعاقب کیا، انجام برا ہوا، غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تورات۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کس کے لیے تھی؟ فرعون اور اس کے حواریوں کے لیے۔ اب جب وہ تباہ و برباد ہو گیا، اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے، 40 دنوں کے لیے طور کے اوپر بنا لیا اور وہاں پر تورات دی۔ اب یہ دعوت لے کر کس کے پاس آئے؟ بنی اسرائیل کے پاس۔
تو اب یہاں پہ تذکرہ بنی اسرائیل کا ہے. فرعونیوں کے پاس کتاب نہیں آئی تھی ابھی، فرعون کے ہوتے ہوئے کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، فرعون کے بعد کتاب نازل ہوئی ہے. تو اب کتاب تورات نازل ہوئی تو اس میں اختلاف کیا گیا. اختلاف یہود نے، اپنے آپ کو یہود کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں، اس دور میں کچھ لوگوں نے مانا، کچھ نے نہیں مانا، کچھ نے انکار کر لیا. بچڑے کو بھی معبود انہوں نے بنایا تھا، تو اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے ان کو توحید کی دعوت. پھر یہ بھی نہ ماننا ہی ہوا نا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ لڑو اس قوم کے ساتھ. انہوں نے کہا تھا آپ اور آپ کا رب لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے. پھر بعد میں یہ بھی نہ ماننا ہے، یہ بھی نہ ماننا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتُهُمْ بِالْكِتَابِ وَمَا هُوَ بِالْكِتَابِ. کچھ لوگ زبانیں مروڑ مروڑ کر ایسا باور کرواتے ہیں جیسے وہ کتاب اللہ کی کلام پڑھ رہے ہیں، حقیقت میں وہ کتاب نہیں پڑھ رہے ہوتے، حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے. کچھ ایسے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اپنے ہاتھوں سے لکھا، فتویٰ دیا اور کہا کیا یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب نہیں بیان کی، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ اور فتویٰ نہیں دیا، لیکن اس کو ذمے کس کے لگا دیا؟ اللہ کے. تو یہ سارے ایسے ہیں جنہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا. انکار کرنے والے، اس کے اندر رد و بدل کرنے والے، تبدیلیاں، اتنی تبدیلیاں کی گئی، اتنی تبدیلیاں. یحرفون الکلم عن مواضعہ، گویا کہ یہود کی یہ صفت خاص بن گئی. کتاب کے اندر انہوں نے تحریف کی، کلمے کو اس کی جگہ سے ہٹا لیا. نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا نا کہ ان کو حکم تھا رجم کا، جو بدکاری کرے. انہوں نے غریب کو تو کیا، امیر کو صرف منہ کالا کر کیا، سزا کو چینج کر دیا، فتوے دے دیا. اگر آج امت مسلمہ قرآن کو مانتی ہے لیکن فتویٰ اپنی مرضی کا ذمہ قرآن کے لگا دی، قرآن کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق نہ ہو، یہود کا کردار ہے کہ نہیں؟ اگر فتویٰ قرآن نہیں پڑھا، جھوٹی من گڑت کہاوتیں پڑھی اور لوگوں کو یہ بتایا کہ ہم سنت والے ہیں، فلان ہیں فلان ہیں، حقیقت میں نہ قرآن پڑھا نہ سنت پڑھی، تو یہ کیا ہے؟ لوگوں کو دھوکہ دینا، یہود کا کردار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اختلاف کیا گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے بات طے نہ ہو چکی ہوتی، ان کے درمیان بھی فیصلہ کر دیا جاتا. نبی علیہ السلام کی دعا، اللہ اس امت کو یک بارگی ہلاک نہیں کرنا. اللہ نے اس دعا کو قبول فرما لیا. یہی وجہ نا یہود کے 72 فرقے بنے، اختلاف کی وجہ سے کتاب کے اندر. ہمارے ہاں بھی اختلاف 73 بن گئے، 73 بڑے بڑے مین، اس میں سے پکڑنیاں کہیں نکلے. تو اللہ نے عذاب سے یک بارگی ہلاک نہیں کرنا اس امت کو، وگرنہ ان کا بھی وہی حشر ہوتا جو ثمود کا ہوا، جو قوم عاد کا ہوا، جو دیگر اقوام اور ملل کا ہوا، جو بستیوں کا ہوا. تو فرمایا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اور یہ جو مشرکین مکہ ہیں، قریش کے لوگ یا دوسرے لوگ، یہ اس کے بارے میں ایسے شک میں ہیں جو شک ان کو بے چین کر دیتا ہے. چین نہیں آتا، بے چین رہتے ہیں، شک کے اندر ہیں، تردد کے اندر ہیں. وَإِنَّ كُلًّا، اور بے شک ان میں ہر ایک، لما یہ حرف شرط ہے، جب، تو اس کا مفہوم مخذوف مانا جائے گا. جب وہ وقت آئے گا تو لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، جب پورا پورا دے گا، یہ جواب ہے شرط کا، پورا پورا جب دے گا ان کا رب ان کے اعمال کو، تو بے شک وہ اعمال سے پوری طرح باخبر ہے. پورا پورا بدلہ کیسے دے گا؟ نیک ہے، سعادت والا ہے، سعید ہے، اللہ تعالیٰ بدلہ بھی اچھا دیں گے. شقاوت والا ہے، شقی ہے، تو اس کا بدلہ بھی برا ہوگا. جیسے اعمال و کرتوت ہوں گے ویسے ہی انجام بد یا انجام اچھا ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.